فرمایا لقد خلقنا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت یعنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا عبادت کوئی آسان کام ہے؟ کیا عبادت کوئی آسان کام ہے؟ سحری کو اٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ نماز کوئی آسان کام ہے؟ قرآن مقدس خود پڑھیے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نماز کو آپ کے لیے محنت اور مشقت کا راستہ بھی بنایا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے کوئی کام کرنا، کھودنا یا کوئی اور کام، یہ محنت و مشقت ہے۔ نہیں، عبادت بھی محنت و مشقت ہے۔ عبادت بھی کیا ہے؟ محنت۔ اور ہر کسی انسان کو محنت و مشقت کے ذریعے سے رب عطا کرتا ہے، اور جو بھی انسان محنت و مشقت کرتا ہے وہی اس کی تقدیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم حصول علم میں محنت و مشقت کرتا ہے، ایک عابد حصول عرفان میں محنت اور مشقت کرتا ہے، ایک طالب علم، ایک کھلاڑی جس چیز میں بھی وہ محنت اور مشقت کرے گا وہی اس کی تقدیر ہو جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، یعنی میں جو آپ کو کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں محنت اور مشقت کا ذہن میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف سڑکیں کھودنا ہے۔ جی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مزدور۔ وہ محنت کر رہا ہے، وہ مشقت کر رہا ہے۔ نہیں، شیطان سے لڑتا، نفس سے جھگڑتا، حقوق ادا کرتا ایک انسان جب مسجد میں جا کے کھڑا ہو گیا اور اللہ کی بندگی کرنے لگا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آسانی سے وہ گیا، آسانی سے کھڑا ہوا۔ اگر آسانی سے اس طرح ہر کوئی کھڑا ہوتا تو مسجدیں یوں ویران ہوتی، خانقاہیں یوں برباد ہوتی؟ نہیں، ہر کام محنت اور مشقت چاہتا ہے، اور اسی محنت و مشقت کو مجاہدہ بھی کہتے ہیں، جد و جہد بھی کہتے ہیں۔ اب میری بات غور سے سنیے تاکہ ہم اللہ کے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں۔ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا روزہ بھی کیا ہے آپ کا؟ محنت اور مشقت۔ ایک عابد، عبادت گزار، وہ بھی جو کر رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کہ محنت اور قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص وہی کر رہا ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی شکل، اس کی جو صورت دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہم نے انسان کو مشقت اور محنت میں پیدا کیا، اور انسان کی تقدیر کو اس کی محنت اور مشقت سے وابستہ کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، جس انسان کی تقدیر اس کی محنت سے اور مشقت سے وابستہ کر دی گئی، یعنی انسان کی تقدیر محنت اور مشقت کی مرہون منت۔ جی آپ سمجھے اس کو؟ یہ تقدیر الہی جس کو ہم کہتے ہیں، ہم نے بڑا عجیب فلسفہ نفس کی تساہل پسندی کی وجہ سے بنا لیا کہ بیٹھ گئے وہ دے گا تو ہم کھائیں گے، بارش برسے گی تو ہم بوئیں گے۔ اس نے منجمد ڈیم تمہارے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر گلیشیر کی صورت میں جمع کیے، جن کو بہا بہا کے
تمہاری فصلوں کو لہلہانے کے لیے تمہاری وادیوں میں لاتا ہے، اور تم خود ڈیم نہ بناؤ تو تم نااہل ہو، تم خود لڑو تو تم نااہل ہو۔ یہاں نہیں بننا چاہیے، یہاں بننا چاہیے۔ اس نااہل قوموں کے جو نظارے قرآن بیان کر رہا ہے وہ نظروں میں بھی آ رہے ہیں، وہ دیکھے بھی جا رہے، وہ مشاہدے میں بھی آ رہے۔ چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک بارش کا نظام اس نے اپنے لیے وابستہ کیا ہے اپنے ساتھ۔ اس نے ہماری ضرورت کو، پانیوں کو جمع کر پہاڑوں پہ رکھ دیا، گلیشیئر کی صورت میں کہ لاکھوں سال کا ڈیم اس نے بنا دیا، اور وہاں سے ضرورت کے مطابق دیکھیے جتنا پانی اس نے تخلیق کیا تھا روز اول، اس میں قیامت تک ایک قطرے کی کمی بھی وہ نہیں آنے دے گا۔ جو تم پیو گے اسے نکلوا لے گا، پھر پروسیس سے نکال کر تمہارے سمندروں میں ڈال دے گا، پھر بادلوں کو حکم دے گا، سورج کو حکم دے گا کہ وہ اپنی کرنیں پھیلا کر سمندر میں ڈال دیں، وہاں سے پھر میٹھے میٹھے پانی کو الگ کر لیں اور کھارے کو وہیں رہنے دیں کہ وہ اس مخلوق کے حیات کے لیے ہے جو وہاں رہتی ہے۔ میری زمین پہ جو مخلوق انسان ہے، زمین کے جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی میٹھے پانی کی ضرورت ہے۔ سمندر سے کھنگال کے ایک ایک قطرہ اس کی سورج کی کرنیں اپنی باہیں ڈال کر پھر لا کر فضاؤں میں چھان چھپڑ کر پھر تیری اس مخلوق کے اوپر پھر برسا دیتا ہے۔ وہ جو سمندروں سے، کھارے پانیوں سے میٹھے کو الگ کر رہا ہے، کیا اس پہ ہمارا کوئی حق کی عبادت ہے کہ نہیں؟ توجہ دیجئے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ہر شخص کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے محنت اور مشقت سے جی چرا رہا ہے۔ پروردگار نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا ہی اس محنت و مشقت کے لیے کیا، تمہاری ہی محنت و مشقت ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، لاکھوں ایکڑ جن کے ہاں طاقت ہے، یا جو اپنے کل کی بات سوچتے ہیں، منصوبہ، اللہ بھی ایک منصوبہ دیتا ہے نا، اس نے ایک منصوبے کے تحت تمہارے لیے پہاڑوں پہ لاکھوں برس کی برف جما کے رکھی ہوئی ہے نا۔ کتنا پانی تمہارا میٹھے چشموں سے بہتا ہوا، ہزارہا قسم کی اس کے اندر معدنیات کو لیتا ہوا سمندروں میں غرق ہو جاتا ہے، اور تمہاری نااہلی کی وجہ سے، اور ایسی نااہل قوموں کو پروردگار سزا ضرور دیتا ہے، ان کو سزائیں ضرور دیتا ہے۔ یہ اس کا زمین تمہارے پاس ہے، تم اگاتے نہیں، بھیک مانگتے ہو، تو بھیک مانگنا کیا ہوگا؟ سزا ہوگی نا۔ ایک زمیندار کے پاس زمین ہے، محنت نہیں کرتا، نالائق اور نااہل، پروردگار نے فرمایا میں تمہارے پاس دو جگہ پہ پانی چھوڑ دوں گا، ایک تمہارے پہاڑوں کی بلندیوں پہ فریز کر دوں گا پانی، جو پگھلتا ہوا موتیوں کی صورت میں بہتا ہوا تمہارے پاس آئے گا، کرسٹل صاف نفیس، ہزاروں معدنیات اس میں شامل کر کے تمہارے پاس بھیجوں گا، جو تمہاری صحت کے لیے، صورت کے لیے، انسانیت کے لیے بہتر ہوں گے۔ پروردگار وہ کام کر رہا ہے مسلسل کہ نہیں کر رہا؟ کون نہیں کر رہا؟ وہ خالق کر رہا ہے، یہ نااہل مخلوق نہیں کر رہی۔ پھر شکوہ خالق سے کرنا ہے یا اپنے آپ سے کرنا ہے؟ اس سے پھر شکوہ نہیں، اس نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، اس وقت کے ساتھ آیا، فرمایا انسان تیری تقدیر کو محنت اور مشقت کے ساتھ ہم نے وابستہ کر دیا ہے، اور کسب کمال کر